وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بار هم مغرق خذ أيدينا وسهل لنا أشكالنا بعد السلام بحیثیت مومن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظمت والی ذات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور بحیثیت مومن ہمارے لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر آپ کی محبت میں ذرا پر بھی کمی ہو تو بندے کا کوئی عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حضور علیہ السلام کی عظمت، مقام اور مرتبہ سمجھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو چونکہ یہ شادی کے سلسلے میں محفل ہے اور میرے عزیزوں نے حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اس پرفتن دور میں بھی اس حدیث مبارکہ پہ عمل کیا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خوشی عطا کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے۔ دونوں حالتوں میں مومن کے لیے بلائی ہی بلائی ہے۔ ہم موجودہ دور میں تکلیف میں معاملہ شروع کر دیتے ہیں اور خوشی کو منانے کا ہمارا انداز ہے خصوصاً شادی کی خوشی، وہ تو بالکل ہی شریعت کے مخالف ہے۔ یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا موقع دیا تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے عظمت کے گن گانے کے لیے میلاد کی محفل سجا۔ اس محفل کے اندر میرا جو موضوع ہے آج جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنی معلومات، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ کما حقہ، آپ کی عظمت ہمیں پتہ چل جائے، ہمارے ذہنوں میں حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ آ جائے۔ اس کے لیے میں ابتدا کر رہا ہوں ایک حدیث مبارکہ سے، کیونکہ ہمارے پاس سامنے نمونہ ہے صحابہ کرام، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ایسا ہوا جیسا ایمان صحابہ کا تھا تو تم کامیاب ہو گئے، ہدایت پا گئے۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ہی میں پہلے آپ کے سامنے ایک نکتہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرابی آتے ہیں، آپ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں کیف تصوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ آپ روزے کتنے رکھتے ہیں۔ اب ایک سوال تھا، صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تو یہی ہوا کرتا تھا نا کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر سکیں۔ بے شک۔ یہ نفلی روزوں کے بارے میں سوال ہو رہا تھا، فرضی روزوں کی بات نہیں تھی، فرض تو فرض ہوتا ہے، وہ تو ادا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہینے میں نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں؟ کیسے تصویر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب سوال میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس سے ناراض ہو جاتے، لیکن صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی صحابی نے سوال کیا کیف تصوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے چہرے پہ غصے کے اثرات آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جو حضرت علیہ السلام کے طبیعت شناس صحابہ کرام تھے نا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سمجھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو غصہ آ گیا اس کے سوال پہ۔ انہوں نے اس اعرابی کو علیحدہ کر دیا، اسے کہا میرے جان تیرا سوال کرنے کا انداز غلط ہے، تیرا سوال غلط ہے، کیونکہ وہ اعرابی تھے، کبھی کبھی آیا کرتے تھے حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہیں آپ کے آداب کا اتنا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عرض کی کہ بھائی میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا، میرا عقیدہ یہ تھا کہ میں تجھے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کتنے روزے رکھتے ہیں، میں بھی اتنے روزے رکھوں تاکہ آپ کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ میں نے تو اس نظریے کے ساتھ سوال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ناراض کس وجہ سے ہو گئے، مجھے بھی سمجھ آئی، مجھے بتائیے پھر میں کیا کروں۔ تو ان صحابہ نے کہا نا تجھے اگر یہ سوال کرنا تھا تو یوں نہیں کرنا تھا کہ کیف تصوم، آپ کتنے روزے رکھتے ہیں۔ وجہ میں اس وجہ سے کہ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں مہینے میں 2 رکھتا ہوں، 3 رکھتا ہوں، تو کسی کے دل میں چلا جائے گا کہ میں تو 4 رکھتا ہوں، پھر میں بڑھ گیا حضور علیہ السلام سے، میں تو بڑھ گیا پھر نیکی میں۔ تو اس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا اظہار نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ایک لمحے کا روزے کی حالت میں ہونا تمہارے ساری زندگی کے روزوں سے بھی افضل ہے۔ بے شک تم نہیں بھول سکتے اس مقام و مرتبے کو، لہذا تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی آپ جیسی عبادت تو ہم کر نہیں سکتے، آپ کی عبادت کے رتبے کو تو کوئی امتی پوچھ نہیں سکتا، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ کیف اصوم، میں کتنے روزے رکھوں، میری رہنمائی کر دیں کہ میں کتنے روزے مہینے میں رکھوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، اس سے میں آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے جو اپنے اس یار کو حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھائی نا، وہ انداز کیا تھا، سوال کو تبدیل کیا، بات تو ایک ہی تھی، انہوں نے بھی تو یہی پوچھنا تھا آپ کتنے رکھتے ہیں، عقیدہ یہ تھا تاکہ میں آپ کی سنت پہ عمل کروں۔ تو صحابہ نے فرمایا نہیں، یہ حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، آپ کی عظمت سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی اگر عظمت سمجھنی ہے تو پھر تجھے اپنے کو دیکھنا پڑے گا، پھر تجھے یوں سوال کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی آپ کو تو رب نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، مجھے بتائیے کہ میں آپ کا امتی ہو کر آپ کو کتنے روزے آپ کے راضی کر سکتا ہوں۔ یہ مقام ہونا چاہیے۔ جب حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات آئے تو پھر دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل میں بخل نہیں ہونا چاہیے، وسعت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عظمت سمجھنے کی بات آئے، چاہے بات کرو یا کوئی عمل کرو حضور علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے، تو پھر اس میں یہ دل میں نہیں خیال آنا چاہیے کہ یہ کیا تو کہیں حد سے بڑھ تو نہ جائے، یہ بات کی تو کہیں شرک تو نہیں ہو جائے۔ ہاں شرک وہ تو امام بوصیری نے اس کو بیان کر دیا کہ حضور علیہ السلام کو رب نہ کہو، رب کا بیٹا نہ کہو، بے شک رب بھی نہ کہو، رب کا بیٹا بھی نہ کہو، اس کے علاوہ آپ کی فضیلت میں عظمت میں جو چاہتے ہو کہتے ہو، یہ طریقہ تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کو یہ طریقہ سکھایا۔ میں اس کو آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج جب حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات کی جائے تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کوئی شرک تو نہیں ہو گئے۔ میں اس چند مثالیں آپ کو دیکھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں نا آپ کسی محفل کے اختتام میں، جو مطلب مبارک پڑھنے کے بعد سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کا صحیح طریقہ نہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے۔ اس کے کتنی میں مثالیں دے سکتا ہوں۔
اسی لیے میں نے آج موضوع یہ رکھا ہے کہ میں آپ کو شریعت کے مطابق حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا طریقہ اگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں تو وہ سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کتنی عظمت عطا کی اور اس کے سمجھنے کے لیے بندہ مومن کا معیار کیا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں ایک اور حدیث پاک آپ کے قول گزار کر دیتا ہوں شاید آپ کو میں سمجھا سکوں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اصلی میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن پر حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے تو ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب کر دیا ہے. اب جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو بندہ مومن درود شریف پڑھے گا. باقی درود شریف پڑھنا مستحب کے زمرے میں آتا ہے. جتنا پڑھو گے ثواب ہوگے اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. میرا آج وہ موضوع نہیں ہے لیکن میں جو موضوع لے کے کر رہا ہوں اسی پہ رہوں گا تاکہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں. ابی بن کعب جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ پہ درود شریف پڑھتا ہوں. پھر اس جملے کی طرف غور کیجیے. صحابی رسول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں. حدیث سے پتہ چلا کہ صحابہ پڑھا کرتے تھے روکا نہیں کرتے تھے. بے شک یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. کسی حدیث میں مجھے یہ نہیں ملا جتنا میرا علم ہے کہ کسی صحابی نے کسی کو درود شریف پڑھتے ہوئے روکا کہ درود شریف نہ پڑھو. وہ تو خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. میں پڑھتا ہوں اپنی طاقت کے مطابق پڑھتا ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کم شیطا میں کتنا پڑھوں کم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا پڑھوں. اب یہ وہ سوال تھا جو آج کل ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھوں 3 مرتبہ پڑھوں 4 مرتبہ پڑھوں اونچا پڑھوں آہستہ پڑھوں اذان سے پہلے پڑھوں اذان کے بعد پڑھوں نماز کے اندر پڑھوں نماز کے باہر پڑھوں چلتے ہوئے پڑھوں بیٹھ کے پڑھوں لیٹ کے پڑھوں کتنا پڑھوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما شئت یا ابی. ابی جب اللہ نے قید نہیں لگائی نا درود شریف پڑھنے کی بے شک تو میں نہیں قید لگاتا. فرمایا جو تیری مرضی ہے پڑھ جتنا چاہتا ہے پڑھ. ما شئت یا ابی تیری مرضی ہے جتنا چاہتا ہے پڑھ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فرائض و واجبات کے بعد ضروریات زندگی کے بعد جو وقت بچے گا نا میرے پاس میں اس میں سے چوتھا حصہ آپ پہ درود شریف پڑھ کے ملتا ہوں. یہ صحابی رسول نے خود اپنے اوپر ذمہ لیا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لیا تھا. چوتھا حصہ زندگی کا آپ پہ درود شریف پڑھ کے لیے گزاروں گا. اب جب انہوں نے یہ بیان کیا تو جہاں سے میں اپنے پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں انہوں نے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کو پھر بھی محدود کر دیا. اگر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے میرے یار بہت اچھا یہ تیرا فیصلہ بڑا زبردست ہے تو آج ہم جو جھگڑے کر رہے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بس چوتھے حصے زندگی سے زیادہ درود شریف نہیں پڑھنا. یہ آج ہمارا معیار ہوتا ہے جبکہ حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا معیار یہ نہیں ہے. آپ کی عظمت کو محدود نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب صحابی نے عرض کی میں چوتھا حصہ زندگی کا فرائض و واجبات کے بعد آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزاروں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت یا ابی. ابی تیری مرضی ہے میں نے تو قید نہیں لگائی تھی لیکن ایک ضد تھا فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ یہ حدیث کا پاک فرمایا کہ چوتھا حصہ زندگی کا تم مجھ پہ درود شریف پڑھ کے سمجھ گا میرا درود شریف پڑھنے کا حق ادا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. میری عظمت اس سے بہت اونچی ہے اس لیے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. او بھائی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ صحابی رسول تھے انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کے فرائض و واجبات کے بعد لوازمات کے بعد جو وقت بچے گا نصف وقت آپ پہ درود شریف پڑھتے ہوئے گزاروں.
پہلے چوتھائی زندگی کہی تھی، اب نصف زندگی آپ پہ درود شریف پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ اب تو اللہ کے نبی فرما دیتے ہیں میرے یار تو نے تو حق ادا کر دیا، آدھی زندگی تم مجھ پہ درود شریف پڑھتے ہوئے گزارے گا، اتنا درود مجھ پہ تو نے تو حق ادا کر دیا۔ لیکن پھر حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمول اپنی امت کو پیغام دے رہے تھے کہ میری عظمت سمجھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بھی تو محدود ہو رہا تھا، اب بھی تو آدھی زندگی انہوں نے کہی تھی، آدھی زندگی تو باقی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا معاشرے لگا ہوئے بھائی تیری مرضی ہے، جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ سبحان اللہ۔ اتنے بے اکتفا نہ سمجھنا کہ میرے درود کا حق ادا ہو گیا۔ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اب صحابی رسول تھے، ہماری طرح تو تھے نہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد اپنی زندگی کے فرائض و واجبات کے بعد، لوازمات کے بعد جو زندگی بچے گی نا، اس کا 3 حصے آپ کے درود شریف پڑھو گا۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے 3 حصے۔ اب تو حضور علیہ السلام کو فرما دینا چاہیے تھا بھائی تم نے تو حق ادا کر دیا، لیکن پھر حدیث کے الفاظ سنیے، حضور علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا معاشرے میں جاؤ بھائی، تو بھائی تیری مرضی ہے، جو تو چاہتا ہے پڑھ۔ میں نے کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ اتنا پڑھو، اس وقت پڑھو، اونچا پڑھو، آہستہ پڑھو، ان الفاظ کے ساتھ پڑھو، ان کے ساتھ نہ پڑھو۔ فرمایا میں نے کوئی قید نہیں لگائی، اللہ نے قید نہیں لگائی، میں نے قید نہیں لگائی، لیکن تو جو یہ بیان کر رہا ہے نا کہ میں زندگی کے 3 حصے درود شریف پڑھوں گا، تو ایک حصہ زندگی کا تو تیرا پھر بھی باقی ہے، پھر بھی میری عظمت کا معیار محدود ہو رہا ہے۔ تو فرمایا رب نے جو مجھے مقام دیا ہے وہ اس سے بھی عظیم ہے، میری عظمت سمجھنے کا انداز یہ بھی صحیح نہیں۔ اس لیے حدیث کا بات ہے، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا معاشرے میں جاؤ بھائی، او بھائی تیری مرضی ہے، جتنا تو مرضی ہے پڑھ، جو چاہتا ہے پڑھ، لیکن اگر تو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ 3 حصے زندگی کے پڑھ کے حق ادا کر دے گا، تو میں نہیں، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا جملہ حدیث کا، صحابی رسول کو تو سمجھ آ گئی، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، آج کے بعد فرائض و واجبات، زندگی کے ضروریات کے بعد جتنی زندگی بچے گی، جتنی زندگی، ساری کی ساری آپ کے درود شریف پڑھتے ہوئے گزارنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر قید نہیں رہے کیونکہ زندگی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بے شک کیا مقید نہیں کیا درود کو، بند نہیں کیا حضور علیہ السلام کی عظمت کو۔ جب یہ عرض کی نا کہ ساری کی ساری زندگی، تو میں اس حدیث کو آگے بیان کرنے سے پہلے ایک مسئلہ آپ کا حل کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جی، اذان سے پہلے پڑھتے ہو کس صحابی نے پڑھا، اذان کے بعد پڑھتے ہو کس صحابی نے پڑھا۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے، کیونکہ عقیدہ صحابی کے قول سے پہلے نہیں ثابت ہوتا، پہلے قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر قرآن میں درود شریف پڑھنے کا حکم آ جائے تو پھر ہم صحابی کے فعل کو نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر صحابہ نہ پڑھتے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ تو صحابہ میں تہمت ہے، یہ تو صحابہ میں تہمت ہے کہ صحابہ نے نہیں پڑھا۔ جو نکالیے مسلم شریف کا حدیث، میں بھی الفاظ پڑھ رہا ہوں، حضرت ابی بن کعب بات کرتے ہیں اللہ کے نبی ساری زندگی فرائض و واجبات کے بعد جو میرے پاس بچے گی آپ کے درود شریف پڑھتے ہوئے گزاروں گا۔ بتائیے اس میں اذان سے پہلے کا وقت آتا ہے یا نہیں آتا؟ اذان کے بعد کا وقت آتا ہے یا نہیں؟ نماز سے پہلے کا وقت آتا ہے یا نہیں؟ نماز کے بعد کا وقت آتا ہے یا نہیں؟ ساری زندگی جب کہا تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بے شک گویا بتا دیا کہ اللہ کے نبی پر جب بھی درود شریف پڑھو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا، چاہے اذان سے پہلے پڑھو، چاہے بعد میں پڑھو، چاہے گھر میں پڑھو، چاہے دکان میں پڑھو۔ یہ عبادت ہی ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، تو لہذا اس میں قید نہیں ہونی چاہیے، جو اس میں قید رہے اللہ کے نبی کو وہ پسند نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
ساری زندگی آپ نے درود شریف پڑھتے ہوئے گزارا. یہ وہ طریقہ تھا حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا. سبحان یہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میری عظمت کو کیسے سمجھنا، کہ ساری زندگی میری عظمت بیان کرتے رہو، لیکن کرتے کرتے پھر بھی یہ نہ سمجھنا کہ میرا مقام تم نے بیان کر دیا. ہمیشہ میری عظمت میں اضافے کا تمہارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے. کبھی بخل نہ کرنا میری عظمت کو بیان کرتے ہوئے، دل کو تنگ نہ کرنا. جب تمہارا یہ ایمان بن جائے گا، یہ عقیدہ بن جائے گا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث کے بعد ہے جب انہوں نے عرض کی ساری زندگی، تو اللہ کے نبی نے اب نہیں فرمایا ما شئت جاؤ بھائی، اب نہیں یہ جملہ فرمایا کہ بھائی تیری مرضی ہے. اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ دفعہ خیر ہے ساری زندگی تو انہوں نے کہہ دیا زیادہ وہ کیسے کر دے. زندگی کے بعد تو بندہ مکلف ہی نہیں رہتا. اب حضور علیہ السلام نے جو حدیث کا جملہ ذرا وہ سنیے، فرمایا جائے یکفی کا ہم کا کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے یار اگر میرے امتیوں کے اندر میری عظمت کا یہ بیان آ جائے نا، تو پھر میرے امتی کے لیے میری عظمت کا یہ بیان دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے سارے غموں کے لیے کافی ہوگا، قبر میں بھی کافی ہوگا، میدان محشر میں بھی کافی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یکفی کا ہم کا کما قال علیہ السلام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں ابئی اگر ایسا تو کر دے کہ ساری زندگی مجھ پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزار دے، تو پھر یہ درود شریف تجھے دنیا کے غموں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، قبر میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، میدان محشر میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان. یہ وہ طریقہ تھا جو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے سکھایا، جو ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت کا معیار کیا ہوگا. میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیبیہ کے مقام پر جب حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے تھے، ساتھ موجود تھے، تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا، پانی صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا. آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ پڑا ہوا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا. آپ نے اسے وضو فرما لیا. اب اس میں پانی بچا نہیں تھا، تھوڑا سا معمولی سا نیچے پیندے میں پانی تھا جس میں انگلیاں بھی ڈوب نہیں سکتی تھے. اقبل الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے جب صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت پڑی نا تو وہ چلے گئے اللہ کے نبی کی بات. اب پہلے تو ذرا اس حدیث سے یہ عقیدہ بھی پختہ کر لینا کہ صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی. پانی کس نے دینا تھا؟ اللہ نے. اللہ نے. تو صحابہ کو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا. وہ تو چلے گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ، سارے جمع ہو کر گئے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تو شاید ستہ کی پہلے درجے کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن نتوضا، ہم نے وضو کرنا ہے، ہم نے غسل کرنا ہے، ہم نے جانوروں کو پانی پلانا ہے، ہم نے کھانا پکانا ہے، ہمارے پاس پانی ہی نہیں ہے. مشکل پیش آئی تو صحابہ کس طرف پہ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے در پہ گئے. کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ مشکل حل اللہ نے کرنی ہے، لیکن کرنی درے رسول سے. سبحان اللہ، کیا بات. سبب اللہ نے اپنے نبی کو بنا دیا. بے شک. اس لیے ایسا کہیں بھی نہیں کیا کہ کہتے 2-3 کو تم بیٹھ دو ہم چلے جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، کہیں نہ کہیں سے تو پانی مل جائے گا. صحابہ کو پتا تھا تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، مشکل کشا اللہ نے ہمیں دے دیا. اس کی بارگاہ میں چلے جاتے. آ گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں فرمایا میرے یاروں اگر پانی نہیں ہے تو امتحان ہے نا، برداشت کرو، اللہ کے راستے میں امتحان تو آتے ہیں. بلکہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ طویل حدیث ہے، میں اس کا لباب اصل اپنے موضوع کی طرف رہتے ہوئے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا طریقہ آپ کے گول گزار کرنا چاہتا ہوں. جب صحابہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آپ کے سامنے جو پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، انگلیاں نہیں ڈوب رہی. صحابہ نے عرض کیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی چاہیے، تھوڑا سا بھی نہیں چاہیے، ہمیں بہت پانی چاہیے، ہمیں وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے. جن صحابہ نے
اور ہم نے جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے، پانی جمع بھی کرنا ہے، ہم نے کھانا بھی پکانا ہے، پانی تو بہت چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے تو چھوٹا سا پیالہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فجعل یدہ بالرکوہ، آپ کے سامنے جو پیالہ تھا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں انگلیاں آپ نے پیالے میں رکھ دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یفور الماء من بین اصابعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی انگلیاں رکھنے کی دیر تھی، پیالے سے فار یفورو، فار القدر، ہانڈی جب ابلتی ہے جوش مارتی ہے اس کو فار کہا جاتا ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جوش مارنے لگ پڑا پانی، سبحان اللہ۔ یفور الماء من بین اصابعہ، پانی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیالے سے نکلنے لگ پڑا، یہ صحابہ کا انداز تھا سمجھنے کا۔ میرا اور آپ کا انداز آج وہ سمجھنے کا نہیں ہے حضور علیہ السلام کی عظمت کا، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کو وہ مقام و مرتبہ ہمارے ذہنوں کے اندر وساوس آتے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم گمراہیوں میں جاتے۔ وہ کیا مرتبہ تھا، معیار کیا تھا؟ صحابہ نے یوں نہیں کہا کہ پیالے سے پانی سے چلنا شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں من بین اصابعہ، اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی جوش مار رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجعل یفور الماء من بین اصابعہ، حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جوش مار رہا تھا۔ اب یہ اگلا حدیث کا جملہ میرا سارا جو میں دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے عظمت سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ حدیث کا جملہ ہے۔ صحابہ نے وہ سمجھایا ہمیں، کہتے ہیں انگلیوں سے کتنا پانی نکل سکتا ہے، ایک بندے کی انگلیوں سے کتنا پانی نکل سکتا ہے، اور پھر وہ بھی ہو ہماری طرح بشر، کتنا نکل سکتا ہے؟ انگلیوں سے زیادہ ایک پیالہ نکل آئے گا اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مخلوق میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ یہی ہستی، سبحان اللہ۔ کیا اس لیے وہ بیان کیسے کرتے ہیں، فرماتے کام سارے الوجود، سننے والوں سنو ہمارے نبی کی عظمت، جاننے والوں دیکھو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ کہتے ہیں پانی بالکل نہیں تھا، اللہ کے نبی نے پیالے میں ہاتھ رکھا، پیالے آپ کی انگلیوں سے پانی جوش مارنے لگ پڑا، کتنا پانی نکلا کا امثال العیون، چشموں کی مثل، سبحان اللہ۔ چشموں کی مثل۔ ایسے صحابہ اکرام کو تو ایک ہی چشمہ نکل آتا تو کافی نہیں تھا، ان کے لیے تو ایک ہی چشمہ کافی تھا، لیکن وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور سکھا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے امتیوں عظمت مصطفیٰ سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، معیار کیا ہے، کہ جہاں اضافہ ہونا چاہیے، جہاں کمی کا وسوسہ بھی دل میں نہیں آنا چاہیے، بے شک بے شک۔ جہاں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ ایک چشمے کی مانند نکل آئے، کام سارے عیون کہا، عیون جمع کا صیغہ ہے، 3 سے شروع ہوتا ہے، لا محدود تک جاتا ہے، کہا لوگوں عظمت مصطفیٰ سمجھو، حضور علیہ السلام نے پیالے میں ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے اتنا پانی نکلنے لگ پڑا کہ دنیا والے چشمے گنتے رہے، سارے دنیا والے گن کے تھک جائیں گے لیکن ان چشموں کو گن بھی نہیں سکتے، سبحان اللہ اتنا پانی نکلا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے سمجھنے کا طریقہ۔ جس کی حدیث کا اگلا حصہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی پیا بھی، ہم نے وضو بھی کیا، ہم نے جانوروں کو بھی پلایا، ہم نے جنہوں نے غسل کرنا تھا انہوں نے غسل بھی کیا، ہم نے برتن بھی بھر لیے جتنے ہمارے پاس برتن تھے، ہمیں تو پانی مل گیا، ہماری مشکل حل ہو گئی۔ اب جب یہ روایت بیان کرتے ہیں نا باقی لوگوں کو تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کر دیا، بخاری شریف کے حدیث کے بعد کسی نے پوچھا جابر کم کن تم یوم ایزن، جابر کتنے لوگ تھے تم جنہوں نے یہ پانی استعمال کیا؟ سبحان اللہ۔ اب یہ وہی سوال آ گیا جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جیسے کہ رابی آ کے عرض کرتے ہیں کیف تصومو، آپ کتنے روزے رکھتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ وہی سوال تھا۔ سوال کرنے والے نے حضرت
سوال کیا ہے جابر یہ جو واقعہ تم بیان کر رہے ہو حضور علیہ السلام کی عظمت کا کہ آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلی مبارک سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو کتنے تھے تم لوگ جنہوں نے یہ پانی استعمال کیا؟ پوچھ اس لیے رہے تھے نا کہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے کتنا پانی نکل سکتا ہے، کتنے بندے ان کی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ پھر حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا معیار ہے۔ آپ کو سیدھا سادہ جواب دینا چاہیے تھا، بھائی ہم اتنے تھے، آسان سے جواب، ہم اتنے تھے۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پھر بتایا یہ حضرت رسول کی بات ہے، یہ حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات ہے، یہاں وزن کر کے نہیں بیان کر رہا، اس لیے آج ہمارا بیان مل کر ایسا ہو گیا عظمت رسول کی بات ہے تو ہم توڑ توڑ کے بیان کریں، اس کے مقابلے میں اپنے پیروں کی بات ہے، اپنے مولویوں کی بات ہے، تو ہم بے شمار بیان کر دیتے ہیں۔ تو ان سے ہم نے دنیا لینی ہے، دنیا تو یہی رہ جائے گی، لیکن صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ذرا ہوگا، صحابہ کیسے بیان کیا کرتے تھے؟ سائل نے سوال کیا کتنے تھے تم اس دن؟ کم کن تم لوگ آئے دن حدیث کے الفاظ ہیں، جابر کتنے تھے تم اس دن؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو جواب دے دینا چاہیے تھا ہم اتنے تھے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں سنو میرے نبی کی عظمت کو محدود کرنے والے پوچھ رہے تھے کہ کتنے تھے، جواب پہلے نہیں دیا کہ کتنے تھے، کہا لو کننا مئۃ الف، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے، سبحان اللہ، کیا بات میں سنا لو کننا مئۃ الف، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے لکفانا، سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر وسعت دینا پڑتی ہے، آپ کی عظمت سمجھنے کے لیے بخل نہیں کرنا ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سوال کرنے والے یہ پوچھ رہا ہے کہ کتنے تھے جنہوں نے پانی استعمال کیا، تو سن وہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے سن کہ صحابہ کا عقیدہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے کیا تھا، اور میں لو کننا مئۃ الف لکفانا، اگر ہماری تعداد لاکھ بھی ہوتی نا پانی پھر بھی جاتا، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ پانی پھر پورا ہوگا، پھر پانی ختم ہو جاتا، پھر بھی حدیث کے الفاظ ہے لکفانا، تعداد بڑھتی جاتی، پانی استعمال کرتے رہتے، چونکہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تھی، پانی نے ختم نہیں ہونا، سبحان، پانی پھر بھی زیادہ ہوتا، ولیکن کننا خمسہ عشر مئۃ، اب جواب بھی دے دیا، کہا تو پوچھ رہا ہے نا کتنے تھے، فرمایا پہلے تو عظمت مصطفیٰ سمجھو، پہلے تو حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھو، تو جب حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات آئے تو پھر محدود نہیں کرنا، اس کو گھیرنا نہیں ہے کہ بس یہاں تک، جیسے ہم پہ اکثر یہ اعتراض ہوتے ہیں جی یہ بڑھا دیتے ہیں، یہ بریلوی حضور علیہ السلام کی عظمت بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ رب سے ملا دیتے ہیں۔ ایک بار یاد رکھو کہ جو بندہ یہ اعتراض کرے اسے چاہیے کہ پہلے نئے سرے سے کرنا پڑے، وہ کافر ہو جاتا ہے جو یہ اعتراض کرتا ہے۔ کیوں؟ میں وجہ بیان کرنے لگا، کیونکہ جس کی عظمت محدود ہو جائے نا، جس کی حد شروع ہو جائے وہ رب نہیں رہتا، رب نامحدود ہے۔ اب مجھے کوئی کہے نا کہ یہاں سے یہاں تک اللہ کی حد ہے، جس کی حد بیان ہوگی وہ تو محدود ہو گیا، جو محدود ہو جائے وہ گھر جاتا ہے، جو گھرتے ہیں وہ رب رہتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو جب حد ہی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کی عظمت اللہ کی حد سے بڑھے گی کیسے؟ یہ سوال کرنے والا پہلے اپنا کلمہ درست کرے، نئے سرے سے کلمہ پڑھے۔ میں نے پہلی شریعت کے مطابق آپ کے سامنے بیان کر دیا، حضور علیہ السلام کو ہم مخلوق مانتے ہیں، رب کا بندہ مانتے ہیں، رب نہیں مانتے، رب کا بیٹا نہیں مانتے، رب کی جز نہیں مانتے، لیکن اس کے سوا ان کی اتنی عظمت ہے کہ بندہ بیان کرتے کرتے تھک سکتا ہے، اللہ کے نبی کی عظمت نہیں بیان ہو سکتی۔ یہی ہمیں صحابہ نے عقیدہ بتایا، کیا بات، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ بیان کر دیا۔ سوال تم سے یہ تھا کہ کتنے تھے تم، سیدھا جواب دے دیتے، لیکن پہلے
السلام کی جب عظمت بیان کرنی ہو تو پھر پہلے یہ نہیں بیان کرنا کہ یہاں تک، اس لیے پہلے فرمایا لو کنا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی زیادہ ہوتا، ولکن کنا 15 لیکن ہم تو 1500 تھے۔ اب یہ تناسب بھی تو دیکھ رہے، 1500 کہاں، لاکھ کہاں، اس وقت لاکھ بہت بڑی تعداد ہوا کرتی، اب تو آبادی بڑھ گئی ہے۔ تو تناسب ذرا دیکھیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کس تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عظمت کو سمجھایا۔ حضور علیہ السلام کی عظمت کو تم اپنے لحاظ سے سمجھنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عظمت سمجھنے کے لیے جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، اور وہ جذبہ ایمانی یہ ہے کہ رب کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی عظیم ہے تو حضور علیہ السلام۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو بتایا، یہ مسلم شریف ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ربیہ اسلمی، وہ حضور علیہ السلام کے اصحاب صفہ میں سے تھے۔ کہتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے تھا۔ اصحاب صفہ حضور علیہ السلام کے مدرسے کے پہلے شاگرد ہوا کرتے تھے، جن کا کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوا کرتا تھا، غریب ہوا کرتے تھے۔ انہیں کھانے کو حضور علیہ السلام کچھ دے دیتے تو کھا لیتے، اور اگر کچھ پہننے کو مل جاتا تو وہیں پہ رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ سے دین سیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے سامنے رات گزارا کرتا تھا، مل کر دروازے کے سامنے، اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو رات کو اگر کوئی ضرورت پڑی نا تو میں اپنے آپ کو خدمت کے لیے حاضر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا حضور علیہ السلام سحری کے وقت اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مجھے بلایا، کہا ربیہ پانی لو، میں وضو کرنا تھا۔ حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پانی لے کے آیا، میں آپ کو وضو کرا رہا تھا، آدھی رات سے پچھلی رات نماز تہجد کے لیے اٹھے، اندھیرا تھا، لالٹین تھی کوئی نہیں، چراغ تھا کوئی نہیں، بس حضور علیہ السلام کی نورانی چمک تھی۔ فرماتے میں وضو کرا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے وضو کرتے کرتے مجھے مخاطب کر کے فرمایا سل ما شئت یا ربیہ، نبی اللہ جو تو چاہتا ہے، سل ما شئت یا ربیہ، آپ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیہ اللہ جو چاہتا ہے ماں۔ حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی مانگنا تو اللہ سے ہے، آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ لیکن وہ صحابی رسول تھے نا، انہیں پتا تھا، پھر وہ یہ عقیدہ دیتا رب ہے لیکن تقسیم اللہ کے نبی کرتے ہیں، سبحان اللہ، موقع کو غنیمت جانا۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ حضور علیہ السلام کی عظمت کو سمجھتے تھے، اس لیے فوراً عرض کرنے لگ پڑے انی اسألک کا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں آپ سے مانگتا انی اسألک کا ضمیر بیعت نظر مخاطب کی میں آپ سے مانگتا ہوں، پھر بھی کہتے نا انی اسألک میں اللہ سے مانگتا ہوں، دیتا تو اللہ ہی ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ تو جب ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں وہ اسی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ربیہ اسلمی نے بھی یہی کہا انی اسألک، اللہ کے نبی یہ نسبت مجازی ہے، دیتا رب ہی ہے لیکن تقسیم آپ کرتے ہیں، آپ کو رب نے اختیار دے رکھا ہے، لہذا میں آپ سے ہی مانگتا ہوں، کیونکہ آپ کا آپ سے مانگنا بھی تو رب سے ہی مانگ رہا ہے۔ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اور میں آپ سے مانگتا ہوں، مانگتا کیا ہوں رب، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی معیت مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی مجلس مانگتا ہوں، کہاں پہ مانگتا ہوں، پھر جنت میں مانگتا ہوں۔ ہمیں تو کس سے اٹھا کے بتایا جاتا ہے حضور علیہ السلام کو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے، یہی تبلیغ کی جاتی ہے نا ہمیں۔ ہمارا تبلیغی جماعت والوں سے اور کیا اختلاف ہے، یہی تو اختلاف ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ زمین کا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لین دین تو نہیں ہے، ہمارا یہی تو جھگڑا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے گستاخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے محبوب کی عظمتوں کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتا۔ جب آپ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تو حضرت ربیہ حاصل نہیں جب یہ عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ربیہ جنت میں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں، یہ تو غیب کی بات ہے۔ تو آج مجھ سے تو مانگ رہا ہے، مجھے تو ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے، اپنے بارے میں نہیں پتا۔ تو صحابی جب سوال کر رہے تھے نا تو ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو صرف عالم الغیب ہی نہیں مختار کل بھی بنا کے بھیجا، اپنے امتیوں میں سے جس کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جنت عطا کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دے کے بھیجا، اس لیے تو صحابی رسول تھے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں دنیا میں آپ کی مجلس نصیب ہے، اب آپ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، لیکن کل جب میدان محشر کے بعد جنت میں جائیں گے تو آپ کے وسیلے سے جنت تو ہمیں ملے گی، لیکن چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں، ہم امتی ہیں، نبیوں کا مرتبہ امتیوں سے افضل ہوتا ہے، پھر آپ تو سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، آپ تو بہت اونچے مرتبے پہ ہوں گے، ہم نیچے جنت کے مرتبے پہ ہوں گے، تو میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو جنت میں اب آپ کو مقام دے 7 قدموں میں مجھے بھی رکھ لے گا، میں بھی آپ کی وہاں پہ خدمت کے لیے موجود ہوں تاکہ جنت میں بھی آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، میرا آپ کا چہرہ دیکھنا میری عبادت بھی ہوتی رہے، مجھے لذت بھی ملتی رہے، بس یہی خواہش ہے، آپ سے مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ حدیث کا اگلا جملہ ہے، پھر میرا خدا یہاں پہ میں اپنے جو موضوع ہے اس پہ دلیل دی اگلا جملہ صرف دے رہا ہوں، یہ تو میں نے حدیث ساری آپ کے سامنے رکھی تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ جب صحابی رسول کا بات کرتے ہیں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب مجھ سے مانگ رہے ہو تو پھر میری عظمت تو بہت اونچی ہے، بس اتنا مانگ رہے ہو، بس اتنا تھوڑا کہ جنت میں میں تمہیں اپنے ساتھ رفاقت دے دوں، یہ تو میری عظمت ہے۔ عزیز کے بعد ہے فرمایا بغیر ذالک، میرے یار میری عظمت بہت زیادہ ہے، بس تم نے اپنی دامن کو سمیٹ لیا، جنت میں مجھ سے رفاقت مانگ کے تم نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، بند کر دیا دامن کو، فرمایا میری عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، اب غیر ذالک میرے یار نے تجھے عطا کر دیا، اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو وہ بھی مانگ، سبحان اللہ، کہ یہ میری عظمت کی بات ہے، اگر میں فقط اتنا کہہ دوں بس ٹھیک ہے یہ مل جائے گا مجھے، تو آنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے تھے، بس اتنا مقام و مرتبہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد کر کے ارشاد فرما کے سمجھایا، فرمایا میری عظمت جب سمجھنا چاہو تو پھر اپنے ذہنوں کو وسعت دے کے سمجھنا، میں اتنا بھی عطا کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو وہ بھی دے دیتا ہوں، اور میں اب غیر ذالک اے میرے یار اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو وہ بھی دے۔ آج صرف جنت میں رفاقت نہیں اور بھی کچھ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی مانگ، تو مانگتا جا میں رب کی عطا سے تجھے دیتا جا۔ وہ اسی کو بھی نصیر الدین شاہ صاحب نہیں بیان کرتے ہیں، اب ان کی عطا پہ نہ جا، پر مجھے شیخ سے یاد ہوتے اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کو صرف اس کا مفہوم بتا دوں، اور بھی کچھ مانگ، تنگی دامہ پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اسی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی جب عظمت تمہیں پتہ چل جائے نا تو پھر یوں بیان کیا کرو، جب اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنے بھی لگو نا تو یہ عقیدہ نہ رکھو کہ یہ دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے، جیسے آج ہمارا عقیدہ ہے قریب جاؤ تو سن لیتے ہیں، دور سے سن نہیں سکتے، جہاں سے سلام پڑھو تو نہیں سن سکتے، وہاں پہ پڑھو تو سن سکتے، تو یہ طریقہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا۔ عظمت سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں کہیں سے پڑھو، جہاں کہیں سے پڑھو، پڑھنا تمہارا کام ہے،
नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक जारी नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। حضرت باپ کے جبر رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں حدیث ہے جب حضور علیہ السلام انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، حضور علیہ السلام ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمول کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو بھی آپ رخصت کرتے تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی دور تک چلتے، پھر اسے وصیتیں فرماتے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام وصیتیں فرما رہے تھے، چلتے جا رہے تھے۔ جب رخصت کرنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد هذا عامی، اے معاذ جا رہے ہو نا تم یمن میں قاضی بن کر، وہاں 1 سال رہو گے، 2 سال رہو گے، اس کے بعد دوبارہ یہاں مدینہ شریف میں ہوگے، تو سن لو کہ جب تم دوبارہ ہوگے نا تمہاری میری اس طرح ملاقات نہیں ہوگی۔ یہاں تم دوبارہ ہوگے تو ظاہری میری تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، تم ضرور آؤگے یہاں پہ مسجد نبوی شریف میں بھی آؤگے، یہ مسجد نبوی شریف بھی یہیں پہ موجود ہوگی، لیکن پھر تمہیں میرا روزہ نظر آئے گا، میں ظاہری دنیا کے اوپر نہیں ہوگا، میں ظاہری دنیا سے پردہ کر جاؤں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نہ دیکھ سکوں گا اس کے بعد۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے غلام کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا معاذ رونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ ان اول اللہ سبیل المتقون ہے سکانو من کانو، فرمایا مجھے رب نے اتنا نجبان بنا کے بھیجا ہے کہ جو میرے ہوتے ہیں ہے سکانو، جہاں کہیں بھی ہو، من کانو جو کوئی بھی ہو، اول الناس سارے لوگوں سے قریب میں ان کے ہوتا، میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یمن میں ہوگے میں پھر بھی تمہارے قریب ہوں گا، تم شام میں ہوگے میں پھر بھی تمہارے قریب ہوں گا، تم پاکستان میں ہوگے میں پھر بھی تمہارے قریب ہوں گا، شرط یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر میری محبت ہو۔ اللہ نے مجھے یہ مقام دے کے بھیجا ہے، اسی لیے جب حضور علیہ السلام نے فرمایا وغیرہ ذالک ربیہ اور بھی کچھ بات، یہ نہ سمجھنا کہ میں بس صرف اتنا دے سکتا ہوں، یہ میری عظمت کی بات ہے۔ اب یہاں تمہارے دامن تو ختم ہو سکتے ہیں، تمہاری مان تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن میری دین نہیں ختم ہو سکتی۔ لیکن وہ حدیث کے بعد ایسے صحابی رسول تھے، ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، پیسے بھی ملنے چاہیے، فلاں چیز بھی ملنی چاہیے، روٹی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن آج میری برادری والے جب کہا جا کے تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کیا پکانا ہے، ہمیں کھلاؤ گے کیا، کتنے پیسے دو گے، جیسے ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں کہ تبلیغ کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ چیزیں طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا، ان کا طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی عظمت بیان کرنے کا موقع مل جائے ہمیں اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا آپ کی عظمت میں ایک جملہ مقبول ہو جائے ہمیں اور کیا چاہیے۔ بے شک اس لیے صحابی نے عرض کی ہو عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بس مجھے یہ مل جائے کہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میرے لیے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہی کافی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہاں پہ اب غیر ذالک کہہ کر یہ بتا دیا کہ جب میری عظمت کی بات آئے تو پھر سمجھنے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ختم ہونے کا تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، بڑھوتری ہی بڑھوتری ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث بیان کر دوں گا، یہ آخری حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، شاید اس سے پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہو، لیکن میں اپنے موضوع کے لحاظ سے اس کو بیان کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی شہید ہو گئے تھے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کا بڑا قرضہ تھا، بہت بڑا قرضہ آ گئے ان کی شہادت کے بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھجورے کے باغات ہیں، جب کھجوریں پک جائیں گی تو میں اپنے والد کو قرضہ ادا کر دوں گا۔ اب کھجوریں پک گئیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال کھجوروں کا پھل تھوڑا لگا۔ جب وہ قرضہ آئے قرضہ لینے کے لیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی، انہیں کہا بھائی جتنا میرے پاس
باقی مجھے مہلت دے دو. پہلے تو کہا نا معاف کر دو, انہوں نے کہا معاف نہیں کرتے. پھر فرمایا چلو مہلت دے دو, انہوں نے کہا مہلت بھی نہیں دیتے. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو مشکل پیش آئی کہ قرضہ تو میں ادا کر نہیں سکتا, معاف یہ نہیں کر رہے ہیں, مہلت یہ نہیں دے رہے. تو آگے حضور علیہ السلام کی بات, اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میرے والد پہ قرضہ تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی قرضہ آ گئے, لیکن حال اتنا نہیں ہے کہ تم سب کا قرضہ ادا کر سکتے. وہ معاف بھی نہیں کر رہے, وہ مہلت بھی نہیں دے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر جاؤ نا, جب کھجوریں اتار کر ڈھیر لگا دو نا تو پھر مجھے اطلاع دے. انہوں نے ایسا کیا, ڈھیر لگایا. حضور علیہ السلام چل کر خود ان کے باغ میں گئے, آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے باغ میں گئے, ڈھیر لگا ہوا تھا. اب آگے حدیث دو مختلف قسم کے الفاظ ملتے ہیں, میں دونوں کو بیان کر دیتا ہوں. ایک میں یہ ہے کہ آپ نے ڈھیر کے گرد چکر لگایا, جو بڑا ڈھیر تھا اس کے گرد چکر لگایا. ایک میں یہ ہے کہ آپ ڈھیر پر بیٹھ گئے, کھجور کے ڈھیر پر بیٹھ کر فتح بالبرکت, یہ حدیث کے الفاظ ہے. آپ نے دعا مانگی برکت, سامنے کھجوریں پڑی ہیں, اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں. تو کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگنا یہ نبی کی سنت ہے, یہ بدعت نہیں ہے. آج اس میں بھی ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانا رکھ کے سامنے دعا مانگتے ہو, یہ بھی بدعت ہے. فتح بالبرکت, یہ بخاری شریف کی حدیث کا الفاظ ہے. اللہ کے نبی نے برکت کے لیے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد نا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جابر اب درسوں کو بلا لو, انہیں توڑ کر دیتے جاؤ, جس کا جتنا قرضہ ہے سارا دیتے جاؤ. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آ گئے واپس, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ واپس چلے گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی واپس چلے گئے. میں صبح سے دینے لگ رہا, جس کا جتنا قرضہ تھا توڑ کے دے رہا تھا. میرا خیال یہ تھا کہ صرف قرضہ ہی ادا ہو جائے, مجھے اور میرے بھائیوں کو بہنوں کو کچھ بھی نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن باپ کا قرضہ ادا ہو جائے. فرماتے شام کا وقت ہوا, سارے قرضوں کا قرضہ ادا ہو گیا, لیکن ڈھیر اسی طرح سبحان اللہ. ایک کھجور بھی اس میں کم نہیں ہوئی تھی. اب کہتے ہیں میں خوش ہو کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلا گیا. میں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا قرضہ ادا ہو گیا, میں خوش تھا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں خوشی سے حاضر ہوا, میں نے عرض کی میرا قرضہ ادا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان, گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں اللہ کے نبی کو تو میں پہلے سے دیتا آ رہا ہوں, اب تو بہت خوش ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر سارا قرضہ ادا ہو گیا. اب کرتے ہیں اللہ کے نبی صرف قرضہ ادا نہیں ہوا, جتنی کھجوریں تھیں اس سے زیادہ بچ بھی گئی ہیں. جب یہ عرض کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ابا بکر و عمر, جابر اب ذرا جاؤ نا ابو بکر اور عمر کے پاس, انہیں بھی بتا دو, انہیں بھی اس بات کی خبر دے دو, کیونکہ وہ ساتھ گئے تھے. تو فرمایا جابر جاؤ ذرا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, انہیں بھی جا کے خبر دے دو کہ میں تیرے کھجوروں کے پاس گیا, برکت کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے تیرے کھجوروں میں برکت ڈال دی, انہیں بھی خبر دے دو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں دونوں کے پاس. اب یہ آخری بات, آخری حدیث کا جملہ اپنے موضوع پہ آخری قریب کہ حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. کاش ہمارے اندر بھی یہ انداز آ جائے تو ہم بھی سچے حضور علیہ السلام کے عاشق بن جائیں, پھر صرف نعرے لگانے والے نہ ہوں, سچے عاشق ہوں. تو یہ انداز سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے انہیں خبر دیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر تم گئے تھے نا صبح حضور علیہ السلام کے ساتھ میرے باغ میں؟ کہتے ہیں ہاں گئے تھے. تم نے دیکھا تھا میرا قرضہ کتنا تھا, قرضہ کتنے تھے اور میری کھجوریں کتنی تھی؟ بالکل دیکھا تھا. کہا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میرا سارا قرضہ ادا ہو گیا, کھجوریں بچ گئی ہیں. اب دیکھیں حضرت مصطفیٰ سمجھنے کا انداز. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ کہا جابر
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی گواہ نہ ہو سکتا ہے تم نے اشارہ نہ دیا ہو، ہم تو وہاں سے آ گئے تھے، تمہاری خبر سچی تھی نہ ہو۔ بلکہ انہوں نے فوراً کہا جابر تم اب کہہ رہے ہو کہ میرا قرضہ ادا ہو گیا، اب ہمیں بتانے کے لیے آئے ہو؟ قد علمنا، یہ حدیث کا جملہ ہے، قد علمنا، غیر متکلم کا صیغہ ماضی کا اس پر قد شروع لگا ہوا ہے۔ فرماتے جب ہم وہاں پہ پہنچے تھے، اس سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما سمع قد علمنا سیکون ذالک، اور میں جابر تم اب ہمیں بتانے آئے ہو کہ تمہارا قرضہ ادا ہو گیا ہے۔ ہم تو اس وقت سے جانتے تھے کہ جب اللہ کے نبی تمہارے باغ میں گئے کہ ایسا ہو کے رہے گا، تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی عظمت کی بات ہے۔ اللہ حق چارے زندہ یہ وہی طریقہ ہے حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا۔ اس پر میں نے آپ کو چند دلائل دیے، بے شمار اور حدیث مبارکہ ہیں، اس پر تفصیلاً بات ہو سکتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میرے خیال میں اتنے دلائل ہی کافی ہیں۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کا یہ معیار ہمارے اندر بھی ڈال دے، ہمیں بھی توفیق دے، تاکہ ہم حضور علیہ السلام کے سچے غلام بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، ہم پہلے سنت و جماعت کے قائم رکھے، وما علیہ